بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الأجمعين. سیدنا امام الحسین آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا فیض جس کو ظاہر سے بھی پاتے ہیں باطن سے بھی پاتے ہیں. ایک حدیث ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس پہ آپ غور کریں کہ یہ حدیث طبرانی شریف کے اندر یہ حدیث ہے کہ اور امام بیہقی نے بھی شعب الایمان میں اس حدیث کو نقل فرمایا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس شیء احب الی اللہ من قطرتین. دو اللہ کی راہ میں بوندیں ایسی ہیں، قطرات اور بوندیں ایسی ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کو سب سے زیادہ محبوب ہیں. بلکہ اس طرح حدیث میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان نہیں فرمایا، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے علاوہ نفی کر دی ہر شے کی کہ ان دو کے سوا باقی کوئی شے بھی خدا کو محبوب نہیں ان کی جنس میں. کون سی؟ فرمایا کہ قطرۃ دموع من خشیت اللہ، اللہ کی خشیت میں یعنی خوف میں جو آنسو بہتے ہیں یہ بوندیں خدا کو سب سے زیادہ محبوب ہیں. ایک یہ، اور پھر فرمایا وَقَطْرَةُ دَمٍ تُحْرَاقُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ خون جو اللہ کی راہ میں بہایا جائے یعنی جہاد میں، وہ قطرہ خون بھی خدا کو سب سے زیادہ محبوب ہے. اب اسی حدیث کے تناظر میں آپ غور کریں اور سیدنا امام الحسین کی شہادت کی طرف توجہ کریں تو آپ اس حدیث کے مصداق میں پائیں گے کہ امام حسین کے لیے یہ دونوں چیزیں رب العالمین نے ان کی ویسے ہی احبیت اور افضلیت اور ان کی خصوصیت بیان کی ہے کہ یہ دو ایسے ہیں کہ آنکھوں کے آنسو اور راہ خدا میں خون بہنا یہ سب سے محبوب ہیں خدا کی نزدیک. لیکن سیدنا امام حسین کے حق میں یہ سب سے اعلیٰ ہے. کیسے؟ کہ امام حسین کی شہادت پہ ان کی شہادت سے پہلے جس نے آنسو بہائے ہیں وہ آنسو بھی کائنات میں سب سے محبوب آنکھوں نے بہائے ہیں. سید الانبیاء حبیب محبوب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں اگر کوئی عام آنکھ بھی اللہ کی خشیت میں آنسو بہائے تو وہ آنسو خدا کو سب آنسوؤں سے محبوب ہو جائے، سب پانیوں سے محبوب ہو جائے، ہر آب سے محبوب وہ آنکھوں کے آنسو ہو جائے. لیکن سیدنا امام حسین کے لیے جو آنسو بہے ہیں وہ آنکھیں بھی ایسی ہیں کہ جن آنکھوں کو رب العالمین نے فرمایا ہے کہ وہ آنکھیں حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے زیادہ محبوب آنکھیں، ما زاغ البصر والی آنکھیں. اور پھر امام حسین علی مقام علیہ السلام کا جو خون اطہر بہا ہے وہ کائنات میں سب سے مطہر اور مصفا اور پاکیزہ خون ہے جو حبیب اعظم کا خون امام حسین کے اندر ہے. وہ اللہ کی راہ میں جو امام علی مقام نے امام حسین آپ نے جو خون بہایا ہے وہ خون محمدی، وہ خون مطہر، وہ خون مصفا، وہ خون کسی نبی کا بھی نہیں، وہ خون کسی رسول کا بھی اس درجے کا نہیں، وہ سب رسولوں سے سب انبیاء سے اعلیٰ خون اطہر محمدی بہایا ہے. تو آپ تصور کریں کہ امام علی مقام کی شہادت کی بدایت میں بھی ہر چیز میں سب سے زیادہ آپ نے خدا کی محبوبیت کے اعمال کو پایا ہے اور انتہا میں سب سے زیادہ محبوبیت کے درجات کو پایا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ہر شے میں حسنین کی گواہی بنائیں.
حسنین کی محبت کی گواہی بنائے. اور یہ عقیدہ کہاں سے آیا کہ حسنین کی محبت کی گواہی بنائی جائے؟ یہ سنت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہے کہ حسنین کو گواہ بناؤ، وہ گواہ کافی ہے تمہاری گواہی کے لیے. البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر ذکر کرتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ بیٹھے ہیں اور آپ ایک دن بڑے افسردہ ہیں اور کثرت البقاء میں بہت زیادہ گریہ زاری اور رو رہے ہیں. تو وہاں پر سیدنا امام علی موجود ہیں اور امام الحسن امام حسین سیدنا امام علی کے ساتھ بیٹھے ہیں. تو آپ جو رو رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ امت کی جو ذمہ داری ہے کیا اس میں ان کے عدل تک پہنچ رہا ہوں یا نہیں، اس پہ رو رہے ہیں. یہ خشیت ہے، یہ خوف ہے. حالانکہ آپ نے عدل کو تمام فرمایا، لیکن سیدنا علی آپ کو فرما رہے ہیں کہ اللہ اکبر. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بار بار جو ہے وہ آیات بھی سنتے تو آپ پہ گریہ زاری آتی. خشیت الہی اوج پر تھی اس دن. تو سیدنا امام علی فرماتے انک تعدل کذا انک تعدل کذا، اے عمر آپ یہاں بھی عدل کرتے ہیں، یہاں بھی عدل کرتے ہیں، آپ نے ہر جگہ عدل کیا ہے. تو آپ یہ بات سیدنا علی فرما رہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے حسنین کریمین کی طرف دیکھا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر. عدل دیکھیں، عدل اور عدالت سیدنا عمر، یہ ہمیں ان سنتوں پہ عمل کرنا ہے. فرمایا کہ حسنین کریمین کو دیکھ کے فرمایا اتشہدا علی، کیا آپ دونوں بھی میری یہ گواہی دیں گے؟ تو حسنین کریمین جو ہے وہ تعجب میں مولا علی کی طرف دیکھتے ہیں کہ ہم کیا جواب دیں. تو مولا علی فرماتے اشہدا، میرے دونوں شہزادوں گواہی دو، وانا معکم من الشاہدین، میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دیتا ہوں. حسنین کی گواہی اور آپ کے اگر وہ شاہد ہو جائیں تو یہ ہمیں سیدنا عمر فاروق نے رضی اللہ عنہ سکھایا ہے. اب میں آپ کو ایک حدیث بیان کرتا ہوں جس میں اگر وہ اہل بیت سے آپ نے 4 نسبتیں جوڑی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اس کے ہر عمل کا معاف کروانے کا جتنے بھی گناہ لائے، لیکن اگر ان 4 میری عطرت کی اور آل کی نسبتوں کو لے آئے تو انا لہم شہید، میں ان کی گواہی قیامت میں دوں گا. اب گواہی ابو سیدہ آ گئی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کا ایک اسم ہے جو آپ علیہ السلام ام ابیہا، اپنے بابا کی ماں سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا سیدۃ نساء العالمین کو آپ فرماتے اپنے بابا کی ماں ہے. تو امام بیہقی ایک حدیث لاتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا ابن الفواطم. فواطم فاطمہ، اسم الفاطمہ اسم المبارک الفاطمہ کی جمع ہے فواطم. اور حتیٰ کہ آقا علیہ السلام نے اس اسم کی معنی بھی سیدہ کو بتائی. فرمایا آپ کو پتہ ہے کہ سیدہ آپ کا نام فاطمہ کیوں رکھا سلام اللہ علیہا؟ فرمایا اس لیے کہ ان اللہ فطمکی واہلکی ومن یحبکی، کہ خدا نے من النار کہ اللہ نے جہنم کو آپ پر، آپ کے اولاد پر اور آپ کی محبت کرنے والوں چاہنے والوں پر جہنم کو حرام کر دیا ہے. آپ آئی ہیں، میں نے نام رکھ کے قیامت تک نام سے ہی اعلان کر دیا. تو سیدہ طیبہ سلام اللہ علیہا الحمدللہ ہاں جی جی بسم اللہ جزاکم اللہ خیرا. تو
وہ حدیث بیچ میں کٹ گئی اس کی وجہ سے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انا ابن الفواطم، اسم الفاطمہ، فاطمہ سلام اللہ، فطم کہتے ہیں کہ جو نجات دلا دے جہنم سے. یعنی آنے سے ہی اور اسم سے ہی اور نام سے ہی آقا علیہ السلام اعلان کرتے گئے کہ یہ جو نام آ رہے ہیں ان ناموں سے بھی گواہی لیتے جاؤ کہ یہ نام نجات والے نام آ رہے ہیں. اللہ اکبر. تو آپ اندازہ لگائیں کہ جو اہل نار ہوگا انہیں ان ناموں سے بھی نفرت ہوگی، کیونکہ یہ نار سے بچانے والے نام ہیں. تو جنہیں ان ناموں سے نسبت ہے، محبت ہے، جان لو کہ وہ نجات پا چکا ہے نار سے. صحیح. ابن عربی کہتے ہیں کہ زندگی میں انسان جب ہوتا ہے، شیخ اکبر کہتے ہیں کہ انسان کی زندگی الفتوحات میں فرماتے ہیں کہ کچھ ایسے نام ہوتے ہیں جو انسان کو نفرت ہوتی ہے ان سے، کہ جو اعداء اور دشمنوں کے ہوتے ہیں، جیسے فرعون ہے. اس طرح وہ نام ہوتے ہیں زندگی میں آپ کے دشمنوں کے، جو جب بھی انسان سنتا ہے کہ یار اس نے ساری زندگی دشمنی کی، وہ نام نہیں پسند آتے. تو فرمایا اسی طرح جو اہل نار ہیں ان کو اہل جنت کے نام پسند نہیں آتے ہیں. اور حسنین اہل جنت تھوڑی ہے، وہ تو جنت کے نوجوانوں کے سرداروں کے نام ہیں. اور سیدہ خواتین کی جنت میں جو خواتین آئیں گی ان کی سردار ہے، ان کا نام ہے. یہ جنت والے نہیں، جنت میں لے جانے والوں کے نام ہے. تو اپنے مزاج کو نوری بنائے، اپنے مزاج کو محمدی بنائے، اپنے مزاج کو مطہر بنائے، آل بیت طہارت والوں سے جوڑے، ان کے ناموں کو اپنے زبانوں پہ مشک آمیز کر دیں. اب میں حدیث مکمل کروں کہ انا ابن الفواطم. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں فاطماؤں کا بیٹا ہوں. انا ابن الفواطم. امام بیہقی نقل کر رہے ہیں، جو مشکات میں بیہقی، امام البیہقی کی احادیث بھری ہوئی ہیں ہماری کتب میں. تو فرمایا کہ اس سے کیا، تو شارحین نے شرح کی اس حدیث، اس سے کیا راز ہے کہ میں، اور اسی طرح سیدہ کو کہتے ام ابیہا کہ آپ اپنے بابا کی ماں ہیں، بیٹی کو ماں کا درجہ دیتے، لیکن اس کے اندر حبیب اعظم کے ہر کلام میں راز ہوتا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب خشتبہ ہوتی تو خشتبہ میں بھی حبیب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم حق فرماتے. سیدہ ام ایمن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خادمہ تھی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام حبیب اعظم کی سیدہ والدہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کے بعد انہوں نے آپ علیہ السلام کی پرورش و خدمت کی. تو آپ انہیں کہتے، اور زید بن حارثہ واحد صحابی جن کا قرآن الکریم میں ذکر ہے، ان کی زوجہ تھی ام ایمن برکہ، جن کا اسم سے قرآن کریم میں نام ہے فلما قضا زید منہا. سیدنا زید کا قرآن میں اسم ہے، باقی کسی صحابی کا اسم سے، نام سے قرآن میں ذکر نہیں آیا. سیدنا زید آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے محبوب غلام اور خادم تھے، جنہیں حضور نے پھر آزاد کیا. سیدہ خدیجہ نے خرید کر دیا تھا، اور پھر ان کا عقد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کرایا تو اپنی خادمہ سے کرایا جو حبشہ سے تھی، سیدہ ام ایمن. اور ان کی زبان تھوڑی کیونکہ لقنت تھی اور وہ حبشہ سے تھی، عرب نہیں تھی. تو وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں اور فرمایا یا رسول اللہ، سامنے ایک اونٹ موجود تھا، تو فرمایا میں اس پہ سوار ہو جاؤں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس پہ سوار ہونا چاہ رہے تھے، تو حضور نے فرمایا کہ میں سوار ہونا چاہ رہا ہوں، اور پھر فرمایا کہ آپ دوسرے پہ سوار ہوں. تو فرمایا کہ میں آپ کو اونٹ کے بچے پہ سوار ہونے دیتا ہوں. تو فرمایا، وہ کہتی ہیں اونٹ کے بچے پہ سوار ہوں گی تو وہ بچہ تو مر جائے گا. آقا علیہ السلام مسکرانے لگے، فرمایا نہیں، میں صرف اونٹ کے بچے پہ سوار ہونے دوں گا. تو وہ کہتی وہ تو وزن نہیں برداشت کر پائے گا. حضور نے فرمایا کہ یہ جو بڑا اونٹ ہے اونٹنی کے بچے پہ، اونٹنی کے بچے پہ. تو کہا یہ جو بڑا اونٹ ہے یہ بھی تو کسی اونٹنی کا ہی تو بچہ ہے.
یعنی سرکار بڑا اونٹ ہی فرما رہے تھے، لیکن خوشتبہ کرتے ہوئے آپ نے اس میں بھی سچ اور صدق، خوشتبہ میں بھی سچ اور صدق فرمایا. اور ام ایمن کو کہا کہ تم غزوہ بدر کے لیے جا رہے تھے تو کہا دعا کرو. تو ام ایمن کیا دعا کرتی، وہ زبان لقنت تھی، تو کہا کہ اللہم ثبت اقدامکم، اسأل اللہ ان یثبت اقدامکم، یثبت اقدامکم. اب جو سین ہے وہاں سواد بولنا تھا، تھا بولنا تھا، سین بول دیا. تو آقا علیہ السلام بس یکفی کی، یعنی حضور علیہ السلام نے فرمایا کافی، زیادہ دعا نہ کرو، کیونکہ وہ سا سے سین کر دیا ام ایمن نے. وہ ان کی کیا کہ مجبوری تھی، معذوری تھی، وہ عرب نہیں تھی، زبان میں لقنت تھی. تو سا سے مانا تھا کہ اللہ قدم ثابت کرے، اور انہوں نے سین بول دیا جس کی معنی ہوتی تھی کہ قدم جو ہے پسل جائے. تو حضور نے فرمایا آپ کے لیے کافی ہے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بھی کہا کہ امی بعد امی، کہ میری ماں کے بعد میری ماں جیسی ہے. حتیٰ کہ وہ حبشیہ تھی، لیکن ان کے لیے ایک اور جملہ بھی کہا، فرمایا بقیت من اہل بیتی، میرے اہل بیت میں یہ بچا ہوا ایک جز یہ بھی ہے ام ایمن. اتنی بڑی ان کو فضیلت دی. اور سیدنا آقا علیہ السلام سیدنا یاروں اہل بیت کے قسم ہیں. ایک اہل بیت جن کے لیے آیت تطہیر اتری ہے، وہ اہل بیت پنجتن پاک ہے، باتفاق جمہور اہل سنت کا اتفاق ہے، مذاہب اربعہ کا اتفاق ہے، محدثین کا اتفاق ہے، مفسرین کا اتفاق ہے، فقہاء کا اتفاق ہے، صوفیاء کا اتفاق ہے کہ آیت تطہیر میں اہل البیت انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اہل البیت میں جو اہل البیت ہیں وہ پنجتن پاک ہیں. اور قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى میں جن کی مودت واجب ہوئی ہے، آقا علیہ السلام نے خود جواب دیا کہ وہ علی ہیں اور سیدہ ہیں اور ان کے بچے ہیں، وہ پنجتن پاک ہیں. اور اس کے علاوہ دوسرے درجے پہ اہل البیت آتے ہیں جس میں ازواج مطہرات آتی ہیں، اور تیسرے درجے پہ جن میں حضور کے رشتہ دار صحابہ میں آتے ہیں، اور اس کے بعد چوتھے درجے پہ مومنین کے اندر جو حضور کے اہل بیت کے دیوانے ہوتے ہیں. حضور فرماتے ہیں یہ نسبتی اہل بیت ہے، جیسے فرمایا سلمان منا اہل البیت. تو جھگڑا نہ کرو، جس کا جو درجہ ہے اس سے جڑتے ہوئے ان کا ذکر کرتے رہو. سلمان منا اہل البیت، فرمایا سلمان ہم اہل بیت سے. تو کیا وہ نسب میں ہے؟ نہیں، وہ تو فارس سے ہیں. ان کا نسب کہاں؟ حضور کے خون اطہر کا نسب کا. لیکن فرمایا یہ میرے اہل بیت کے در پہ پڑا رہتا ہے، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، یہ حسنین سے محبت کرتا ہے، ان کی ماں سیدہ کا ادیب ہے، یہ سیدنا علی کا صاحب ہے. یہ ہم اہل بیت سے ہے، اس کا ایک لمحہ بھی ہم سے دور نہیں ہے. اسی طرح ام ایمن کو کہا کہ بقیت من اہل بیت. یہ ام ایمن اس نے ساری زندگی یہ سادی ہے، بات نہیں کرنا آتی، کچھ بھی اس کو کوئی عرب کی فصاحتیں نہیں آتی، لیکن مجھ سے میرے گھرانے سے یہ شیدا ہے اور جڑی ہے اور محبت کرتی ہے. تو یہ میرے اہل بیت کا ایک حصہ ہے جو باقی، یعنی ان میں جو بڑی عمر کے تھے ان میں ہے، یعنی جیسے سیدہ خدیجہ الکبریٰ تھی، سیدہ اما آمینہ تھی. اب ان کا بقیہ جو مجھے دیکھنے کو ملتا ہے، ان جانے کے بعد اب ان میں سے یہ باقی ہیں میرے اہل بیت. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا انا ابن الفواطم، جی یہ بتائیں گے انشاءاللہ، ابن الفواطم. اب میں سرکار علیہ السلام فرمایا میں فاطمہ کا بیٹا ہوں. کیسے کہ آقا علیہ السلام کی جب نسب پہ نصابین علماء ایک ہوتے ہیں جو آقا علیہ السلام کی نسب پہ کلام کرتے ہیں، تو انہوں نے جب تحقیق کی تو کہا کہ اصلاً آقا علیہ السلام نے یہ شرفاً نہیں کہا، یہ حقیقتاً کہا. اور فاطمہ سلام اللہ علیہ جو اسم بھی اپنی بیٹی پہ رکھا تو کہا کہ تو میری ماں ایسے ہے کہ درجے میں بھی ہے، تعظیم میں بھی ہے، تکریم میں بھی ہے، نسبت میں بھی ہے، تطہیر میں بھی ہے، لیکن حقیقت میں بھی میری ماؤں کا نام گزرا ہے، کیونکہ سرکار کے والد سیدنا عبداللہ کی جو ماں تھی ان کا نام بھی فاطمہ تھا. حضور کے جد امجد سیدنا عبد المناف تھے، ان کی دادی کا نام بھی فاطمہ تھا. اور سرکار علیہ السلام کے جد امجد یعنی داداؤں کے پردادا تھے سیدنا قصی بن قلاب، ان کی ماں کا نام بھی فاطمہ تھا. اور آقا علیہ
والسلام کی ایک والدہ سیدہ فاطمہ جو ہے، جو سیدنا عبداللہ کی والدہ ہے، ان کی دادی کا نام بھی فاطمہ تھا، اور آقا علیہ السلام کی جو چاچی تھی سیدنا ابو طالب کی جو زوجہ تھی مولا علی کی جو والدہ، ان کا نام بھی فاطمہ بنت اسد تھا۔ تو فرمایا کہ میری جتنی بھی مائیں دیکھ لو، اے میری ماؤں کی ماں سیدہ، تجھ سے آنے سے پہلے سب کے تیرے ہی نام تھے، اب ان کی بھی ماں ہو، میری بھی ماں ہو، ام ابیہا اور انا ابن الفواطم۔ تو چار جو ہے کل بتائیں گے انشاءاللہ، ابھی دیر ہو گئی ہے کہ حضور نے فرمایا چار کا میں گواہ ہوں گا انشاءاللہ، وما علینا الا البلاغ۔